یہ ساری کی ساری صورتحال ہے. اور ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین جناب شاہ محمود قریشی صاحب. شاہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ وقت دینے کا. ظاہر ہے بڑی ایک سیریس سی سچویشن ہے کہ جہاں پر میں نے ابھی ایک ترتیب سے بتایا کہ کیا بیانات اور وہ سارے کا سارا کیا سلسلہ ہے. اب پہلے تو آپ کہیے گا کہ آپ اس سچویشن کو کیسے ڈسکرائب کرتے ہیں. یہ کسی حوالے سے کوئی خوشکن صورتحال تو نہیں ہے کہ جہاں پر اس انداز سے بیان اور در بیان ایک سلسلہ شروع ہو جائے. اور سر آپ تو بہت ہی ریلیونٹ ہیں اس لحاظ سے جو کہ ظاہر ہے آپ خود جو ہے وہ یعنی کہ وزیر خارجہ تھے عمران خان صاحب نے تقریر میں جو ہے وہ آپ کی بات کی. تو آپ یہ بھی ذرا سب سے پہلے تو یہ کلیئر کیجیے گا, بتائیے گا کہ آپ کو بحیثیت وزیر خارجہ اس وقت کے فورن سیکرٹری نے یہ مراسلہ ٹیلی گراف جو بھی کہہ لیجیے یہ فارورڈ کیا یا جو روٹین میں, یا پھر ایسا نہیں تھا بلکہ آپ کو کہیں سے معلوم ہوا پھر آپ نے ان سے رابطہ کیا جس کے بعد آپ کو یہ فارورڈ کیا گیا, اوریجنل فارورڈ لسٹ میں آپ نہیں تھے؟ وسیم بطامش صاحب, جب مجھے اس قسم کی ایک اندازہ ہوا, ایک اطلاع ملی کہ اس قسم کا کوئی مراسلہ ہمارے دفتر خارجہ میں آیا ہے, تو میں نے فورن سیکرٹری صاحب سے درخواست کی کہ مجھے دکھایا جائے. لمیٹڈ سرکولیشن تھی آبویسلی, اور مجھے میرے آفس کو نہیں بھیجا گیا تھا. شاید ان کا بھیجنے کا ارادہ ہو, لیکن یہ 7 اور 8 فی الفور میں نے اس کے لیے اس کو طلب کیا اور ان نے مجھے پیش کر دیا. جب میں نے اس کو دیکھا, اس کا مطالعہ کیا, تو مجھے وہ سائفر جو ہے اس پہ مجھے کچھ چیزیں ایسی دکھائی دیں جو کہ نامناسب تھیں, اور میری نظر میں وہ قیادت کے نوٹس میں لائی جانی ضروری تھی. چنانچہ میں نے کہا کہ اس کو وزیر اعظم کی خدمت میں بھی پیش کرنا چاہیے اور ہمارے جو نیشنل سیکورٹی انسٹیٹیوشنز ہیں ان سے بھی شیئر کیا جانا چاہیے. چنانچہ ہم نے ایسا ہی کیا. پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو میں نے اس مراسلے کے بارے میں آگاہ کیا, اور پھر اس سے پہلے وہ آگاہ نہیں تھے. خان صاحب کو سب سے پہلے آپ کے توسط سے معلوم ہوا یہ؟ جی میرا خیال ہے, میرا اندازہ یہی ہے کہ انہیں یہ معلوم ہوا, میری طرف سے اطلاع ملی, اور پھر انہوں نے جب اس کی اہمیت کو دیکھا اور بھانپا تو پھر انہوں نے ایک اجلاس منعقد کیا اپنے آفس میں. اس اجلاس میں, اور یہ بنی گالہ میں تھا اجلاس, اس اجلاس میں وزیر اعظم تھے, میں تھا, فورن سیکرٹری تھے اور پرنسپل سیکرٹری ٹو دا پرائم منسٹر تھے, جس میں مراسلہ ان کے سامنے رکھا گیا, مراسلہ پڑھ کے ان کی خدمت میں پیش کیا گیا, اور فورن آفس نے اپنی اسیسمنٹ پیش کی, اور اس اسیسمنٹ کا نچوڑ یہ تھا معاملہ سنجیدہ ہے, سفارش ڈی مارش کی ہے, اور ڈی مارش جب آپ کہتے ہیں تو آبویسلی آپ کو تشویش ہوتی ہے تو آپ ڈی مارش کرتے ہیں, بلا وجہ نہیں کرتے. ڈی مارش کیا گیا. اس ملاقات میں یہ فیصلہ ہوا جس کا بھی ہم نے تذکرہ کیا کہ ڈی مارش کیا جائے. نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا کہ سفارش آئی, سفارش فورن آفس کی تھی, ایمبیسڈر کی تھی, فورن آفس نے انڈورس کیا, نیشنل سیکورٹی میں پیش ہوا, اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے بھی اس کو انڈورس کیا, اور اس کی اہمیت کو اور پولیٹیکل انٹرفیئرنس کے اعتراف اور ایکنالج کرتے ہوئے ایک ڈیمارش کے انہوں نے احکامات دیے فورن آفس کو. اور یہ تو سب سے پہلی جو سرکولیشن ہوئی تھی جس میں آپ نہیں تھے, فورن منسٹر تھے آپ لیکن آپ نہیں تھے, وہ سرکولیشن آپ کو نہیں ہوئی تو پھر کس کو ہوئی تھی یا کس کو ہوئی تھی؟ دیکھیے, جب یہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی, اس میٹنگ کا وہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا میں ممبر ایز فورن منسٹر تھا, لیکن میں ملک میں نہیں آپ تھا, چائنا تھے, میں ملک سے باہر تھا, میں چائنا میں تھا, اس لیے اس نشست میں میں موجود نہیں تھا. نہیں میں کہہ رہا ہوں سر, فورن سیکرٹری نے سب سے پہلے جو فارورڈ کیا تھا کچھ لوگوں کو جس میں آپ نہیں تھے, لمیٹڈ وہ تو پھر آپ کے رابطہ کرنے پر انہوں نے آپ کو بھیجا؟ نہیں, فورن سیکرٹری نے مجھ سے مشاورت کی, اور میری مشاورت کے بعد انہوں نے آگے بھی فارورڈ کیا.
اور انہوں نے مناسب کیا اور انہوں نے درست کیا کہ جو کنسرن کوارٹرز تھے انہیں مناسب سمجھا کہ آگاہ کیا جائے. یعنی آپ کے فورن سیکرٹری سے رابطہ کرنے کے بعد جب آپ نے ابھی کہا کہ مجھے معلوم ہوئی ایسی کوئی معلومات ملی تو میرے فورن سیکرٹری سے رابطہ کیا ہو سکتا ہے. دیکھیے اس سے پہلے انہوں نے کسی کو بھیجا تھا یا نہیں بھیجا تھا؟ دیکھیے وقت لمیٹڈ تھا, ہو سکتا ہے ان کی رائے یہی ہوتی اور ان کی رائے اور میری رائے میں اتفاق تھا کہ یہ حساس معاملہ ہے, سنجیدہ معاملہ ہے اور ہمیں مختلف اداروں کو آگاہ کرنا چاہیے. چنانچہ ہم متفقہ طور پر اس بات پر آمادہ ہوئے کہ ہمیں انہیں شیئر کرنا چاہیے, ہم نے کیا. اس کے یعنی اس کے بعد وزیر اعظم صاحب کو آپ نے بتایا اور اس کے بعد ہی اداروں کو آگاہ کیا گیا, ترتیب ایسی ہی تھی واقعات کی. ہم نے اگر ان کے پاس اپنی معلومات تھیں, ان کے اپنے ذرائع سے معلومات تھیں تو وہ ہو سکتا ہے وہ پہلے سے ہی آگاہ ہوں, لیکن ہم نے تب فیصلہ کیا اور فورن آفس کی طرف سے مراسلہ ان کو بھیجا گیا. شیریں مزاری صاحبہ کے کیا آپ نے پریس کانفرنس دیکھی ان کے ایک بیان سے, اگر یعنی کہ کہیں یہ تاثر تو نہیں ملا ان کے بیان سے کہ ان کو یہ شکوہ تھا کہ فورن سیکرٹری نے انیشلی جو اس کو سرکولیٹ کیا اس میں آپ کو ہونا چاہیے تھا, اس میں آپ نہیں تھے اور کچھ لوگ تھے. بحث کر رہا ہوں نا, آپ اگر دیکھیں کہ جب وہ علم لایا گیا, جب مجھے دکھایا گیا, اس کے اندر ٹائم جو ہے وہ بہت لمیٹڈ تھا. میں کسی کی نیت پر شبہ نہیں کر رہا. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, ہمارے فورن آفس میں پروفیشنل لوگ ہیں, ہمارے جو فورن سیکرٹری ہیں نہایت دیانتدار اپ رائٹ آفیسر ہیں. میں نے ان سے کام کیا ہے, ان کے ساتھ کام کیا ہے اور وہ بڑے آنےسٹ کلین اور اپ رائٹ آدمی ہیں اور بڑے جسے کہتے ہیں نا قانون قاعدہ اور ضابطے کے پابند ہیں. ٹھیک ہے, چلیں اس پہ آپ کا موقف آ گیا. یعنی مجھے میں اس پہ آگے بڑھتا ہوں, اس میں خالی مجھے یعنی کہ مجھے شیریں مزاری صاحبہ سے کچھ مختلف لگ رہی ہے آپ کی بات, چونکہ جو کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو نہیں ملا, بلکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پہلے آپ کو ہی ملا, پھر آپ اس مشاورت کے بعد ہی کنسرن کوارٹرز کو ملا. میں اس کنکلوژن کے ساتھ آگے میں آپ کو کہہ رہا ہوں فورن سیکرٹری کو ملا, فورن سیکرٹری سے میں نے طلب کیا اور پھر ان نے مجھ سے شیئر کیا. صحیح. اور عام طور پہ جب کوئی سائفر آتا ہے تو نارمل سرکولیشن کیا ہوتی ہے؟ نارمل تو جو سرکولیٹ کیا جاتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے نا. سائفر کی کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی وائڈ سرکولیشن ہوتی ہے, کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ٹاپ سیکرٹ ہوتے ہیں جن کی لمیٹڈ سرکولیشن ہوتی ہے, تو وہ ان کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے. یہ جو سائفر تھا یہ ٹاپ سیکرٹ تھا, یہ فار ویری لمیٹڈ آئیز تھا. صحیح ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ ٹھیک ہے, چلیں اس پہ آپ نے اوپینین دے دیا آپ نے. چلیں اب میں آگے بڑھتا ہوں ذرا. اب یہ بتائیے قریشی صاحب, آپ ذاتی طور پہ یہ کنونس ہیں کہ یہ امریکی سازش کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہوا ہے, آپ کی حکومت پلٹی گئی, اور DGISPR وہ اس پہ کنونس ہے, یعنی کہ پاک فوج پہ کنونس ہے کہ سازش نہیں ہے, بلکہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی رائے نہیں صرف بلکہ ان پٹ دی کہ ایسا نہیں ہے, اور ہم ایسا صرف کہہ نہیں رہے بلکہ ہم اپنے تمام تر ہوم ورک کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمیں کوئی ایک بھی ثبوت نہیں ملا جس کی بنیاد پہ کہا جائے کہ یہ سازش ہے. اب اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ تحقیقات کی جائے. میری بھی رائے کہ تحقیقات ہو جائے تو معاملہ ایک طرف تو یہ لگ جائے. دیکھیے وسیم بھائی, اوپینینز مختلف تو ہو سکتی ہے نا. ایک کیس جاتا ہے عدالت عظمیٰ میں جاتا ہے, اس میں ایک بینچ ہوتا ہے اور اس بینچ میں فیکٹس سامنے رکھے جاتے ہیں, ججز کے سامنے رکھے جاتے ہیں, دلائل پیش کیے جاتے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے سب متفق ہوں. سپلٹ ڈیسیژن بھی آتے ہیں. وہ کیوں آتے ہیں کہ ایک جج کی رائے میں ان کی اوپینین ایک ہوتی ہے اور دوسرے کی اوپینین مختلف ہو سکتی ہے. اپنے ڈسینٹنگ نوٹ بھی لکھے جاتے ہیں. کیوں لکھے جاتے ہیں؟ رائے مختلف ہو سکتی ہے. اب دیکھیے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس کا آپ نے سب نے متفقہ طور پر اعتراف کیا, اور پھر اس کے بعد جس طرح ایونٹس انفولڈ ہوتے ہیں وہ بڑی ایک تعجب کی بات ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ ان کا سیکوینس آپ دیکھیں کہ وہ طبقات جو ایک دوسرے کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی نہیں رکھتے, وہ پارٹیاں جو ایک دوسرے کی دست و گریباں ہیں, وہ یکجا ہو جاتی ہیں. کس بنیاد پر, کس نظریے پر؟
یہ سوچنے کی بات شاہ ہے صاحب، نا، لیکن یہاں پہ یہ تو چیزیں ایسی ہیں. ایک ہوتا ہے ایک معمول کا ایک رائے کا اختلاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہاں یہ معاملہ ہے کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ امریکی سازش ہوئی ہے اور وہ ادارے جو کہ اس بات کے ضامن ہیں، جو کہ اس بات پر معمور ہیں کہ کسی بھی سازش کو ناکام بنائیں، وہ نہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ وہ ریلیونٹ پلیٹ فارم پر یہ کہہ رہے ہیں، وہ میڈیا پر یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ایک ایسا ثبوت نہیں ملا جس کی بنیاد پہ ہم کہہ سکیں کہ سازش ہوئی ہے. ماضی میں جب اس طرز کا اختلاف رائے ہوتا تھا کسی اور حکومت کو افواج سے، تو آپ لوگ اس کو پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے تھے کہ یار یہ مطلب فوج میں الزام لگا رہے ہیں، یہ کس کے ایجنٹ ہیں، یہ کس کے یار ہیں، یہ کیا کر کیا رہی ہیں، یہ کس کی زبان بول رہے ہیں. دیکھیے کسی پہ الزام لگانا مقصود نہیں ہے. کسی ادارے پر نکتہ چینی ہمارا مطمع نظر نہیں ہے. پلیز انڈرسٹینڈ، یہ ادارے کس کے ہیں؟ ہمارے ہیں نا، پاکستان کے ادارے ہیں. ان کی اہمیت، ان کی افادیت سے ہم غافل نہیں ہیں. ہمیں ان کا بے پناہ احترام ہے. ہمارے ملک کو ان کی ضرورت ہے. اس لیے تو ہماری دانست میں اس مسئلے کا ایک حل جو ہم نے پیش کیا کہ وہ اور اسپیکر صاحب نے بھی اس مراسلے کو فارورڈ کیا چیف جسٹس صاحب کو، صدر پاکستان نے بھی ان کو خط لکھا. اس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہ جو الجھاؤ ہے اس کو سلجھایا جائے اور دیکھا جائے. اور جب آپ دیکھتے ہیں اور جب آپ اس کی نوک پلک دیکھیں گے، جب آپ گہرائی میں جائیں گے تو چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. دیکھیے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک وقت میں لوگ تسلیم نہیں کرتے، لیکن جب ڈاکیومنٹس جو ہوتے ہیں، جو سیکرٹ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں، جب وہ ڈی کلاسیفائی ہوتے ہیں، اس پہ ایک وقت درکار ہوتا ہے. اچھا سر، تحقیقات کا تو میرا بھی خیال ہے کہ تحقیقات ہو جانی چاہیے تاکہ معاملہ ایک طرف لگے. اور آج افواج پاکستان کے ترجمان نے بھی کہہ دیا کہ اس پہ بالکل تحقیقات کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں بلکہ سپورٹ کریں گے. آپ اس بیان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اس جیسچر کو؟ دیکھیے آفٹر آل اگر ایک کنٹروورسی چل رہی ہے تو اس کا ہمیں کوئی حل تو ڈھونڈنا ہوگا. ایک مناسب حل کیا ہو سکتا ہے؟ یہی ہو سکتا ہے نا کہ ذمہ دار حضرات اس کو دیکھیں، اور اگر کوئی لوگوں کے ذہن میں وسوسے ہیں تو ان کو دور کیا جائے. اگر ہیں انہیں دور کیا جائے، اور اگر نہیں ہے تو انہیں مطمئن کیا جائے. صحیح. تو سر ابھی آج اسد عمر صاحب نے بھی کہا کہ بھائی اس کا مطلب ہے کہ ڈی ایس پی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ عمران خان تو کہہ رہے ہیں نا کہ سازش ہوئی، اور ان کی یہ رائے ہے کہ وہی ان کا یہ انپٹ ہے، رائے ہے کہ بھائی نہیں. دیکھیے خدا نہ خواستہ کوئی جھوٹ نہیں بول رہا. اسیسمنٹ ہے. ایک چیز کو میں اسیس کرتا ہوں اور میں ایک نتیجے پہ پہنچتا ہوں، اسی چیز کو آپ اسیس کرتے ہیں، آپ کسی اور نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے مثال رکھی ہے کہ کیسز کی رکھی ہے، پڑھے لکھے قانون دانوں کی رکھی ہے. وہ ایک انداز میں کیس پیش کرتے ہیں، سمجھنے والا ایک چیز سمجھتا ہے، اتنا ہی کوالیفائڈ کوئی شخص جو اس بینچ پہ ہوتا ہے اس کو دوسرے انداز میں دیکھتا ہے. وہ ایک اگری کر رہا ہوتا ہے، دوسرا ڈس ایگری بھی کر رہا ہوتا ہے. مثال دے رہے ہیں یہ جو دو ہم منصب کی مثال دے رہے ہیں نا، یہاں تو یہ کہ جو اس کام پر مامور ہیں کہ تمام تر انٹیلیجنس اور دیکھیں کہ ایسا کچھ ہو رہا نہیں ہو رہا، ایک طرف آپ ہیں جن کو یہ لگتا ہے کہ سب کچھ ہوا ہے، تو پھر اب کیا کریں گے؟ ان سے رجوع کریں گے نا جو کہ اس کام پر مامور ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی نہیں، ہم نے پورا چیک کر لیا، ایسا کچھ. یا تو آپ کہیں کہ نہیں، یا تو آپ یہ کہیں کہ نہیں صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، یا تو آپ کہیں نہیں صاحب آپ تو خود ہی اس کا حصہ ہیں، اور یا پھر ان کی رائے سے ایگری کریں. یہ تین صورتیں ہوں گی نا. یا تو آپ کہیں نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، غلط بیانی سے کام، ورنہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے سارا کچھ دیکھ لیا اور ایسا کچھ نہیں ہے. That's their opinion, and they have a right to that opinion. That's their assessment. That's their assessment. You can agree with that, and you have the right to disagree with that. Okay, but very interestingly, شاہ صاحب اب دیکھیں نا، یہ ماضی